الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم املک علیک لسانک او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو سب سے بڑی عظیم دولت ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساتھ ہی ساتھ عقل سلیم کی دولت سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عقل کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں، بہت سارے نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت روزہ کے ذریعے، نماز کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ ادا کر کے، اسی طریقے سے لوگوں کے بیچ اچھائی کی باتیں کر کے، لوگوں کو برائی سے روک کر، لوگوں کو اچھائی کے راستے پر چلا کر، تمام جھگڑے اور فساد سے سماج کو پاک اور صاف رکھ کر بہت سارے نیک عمل ہم کرتے ہیں۔ لیکن ان سارے نیک عمل کے اندر کبھی کبھی ہم ایک کام ایسا کر دیتے ہیں جو ہمارے ان سارے نیک عمل پر پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے زبان کا غلط استعمال۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس زبان سے کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کسی کے بارے میں ایسی بات بنی بنائی کہہ دیتے ہیں جو اس شخص کے اندر موجود ہے ہی نہیں۔ اب آپ سوچیے، آپ نے سالوں سال نیکی جمع کی، لیکن ایک زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، کسی کے چغلخوری کر دینے کی وجہ سے آپ کے وہ سارے عمل جو آپ نے اپنے لیے جمع کیے ہیں، ان سارے عمل کو آپ برباد کر رہے ہیں۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو شخص کا واقعہ ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ شخص تھا جو عبادت گزار تھا، اور دوسرا گناہ گار۔ جو عبادت گزار بندہ تھا وہ بار بار گناہ گار شخص سے یہ کہتا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ ایک مرتبہ عبادت گزار نے گناہ گار سے کہا کہ اللہ تمہیں بالکل معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ بس یہ بات اللہ کو اتنی ناپسند ہوئی کہ اللہ نے اس شخص سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا؟ جاؤ، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور میں نے تمہارے سارے عمل کو ضائع کر دیا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے راویوں میں سے ایک راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی، وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک جملے کی وجہ سے اس شخص نے اپنی دنیا و آخرت تباہ و برباد کر دی۔ اب ہم اور آپ غور کریں، سماج میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو حاجی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کی چغلخوری، دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، جو چیز کسی کے اندر موجود نہ ہو ان چیزوں کو ذکر کر کے لوگوں کے درمیان آپس میں لڑانا، سماج کو دو ٹکڑے میں بانٹ دینا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے نیک عمل کو ضائع کرنے والی ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے زبان کی حفاظت کیجیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ اس زبان کی تلخی سے کوئی بات نکل جاتی ہے پھر آپ لاکھ مرتبہ سدھارنے کی کوشش کیجئے گا، وہ سدھرتی نہیں۔ اس لیے کسی بات کو کہنے سے پہلے، کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے، کسی کے اندر جھانکنے سے پہلے، کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے، کسی کی شکوہ شکایت کرنے سے پہلے خود ہمیں سوچنا چاہیے، خود اپنے اندر دیکھنا چاہیے، خود اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کتنے برائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم دوسروں پر کیا انگلی اٹھائیں گے؟ ہم خود ہی برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم خود ہی سماج میں آپس میں تفرقہ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم دوسروں کو جوڑنے کی کیا بات کریں؟ اس لیے اللہ کے واسطے آپ نیک عمل کرتے ہیں کیجئے، خوب کیجئے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے وقت کو لگائیے، پیار و محبت کو سماج کے اندر عام کیجئے، لیکن یہ جو زبان ہے اس زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے، ورنہ یاد رکھیے گا یہی زبان آپ کو جنت میں بھی لے جائے گی اور یہی زبان آپ کو جنت سے کھینچ کر جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کو اپنے زبان کی